حسن مجتبی اللہم صلی علی محمد و آل محمد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شجاعت کے وارث ہیں۔ سید مہدی بحر العلوم نے فرمایا کہ میرے لیے طے کرنا مشکل ہے کہ علی بڑے شجاع ہیں یا حسین ابن علی بڑے شجاع ہیں، اور میں عرض کرتا ہوں جتنے بڑے علی ابن ابی طالب شجاع ہیں، جتنے بڑے حسین ابن علی شجاع ہیں، اتنے بڑے خود امام حسن مجتبی شجاع ہیں۔ غیر معمولی شجاعت کے حامل ہے امام حسن مجتبی۔ علی ابن ابی طالب کے 18 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام محمد حنفیہ ہے۔ محمد حنفیہ ایک مرتبہ جب شام گئے معاویہ کے دربار میں، اور یہ گفتگو شروع ہوئی معاویہ کے ساتھیوں کے ساتھ، خود معاویہ کے ساتھ، کہ اس وقت سب سے بڑا پہلوان کون ہے، پوری اسلامی دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ طاقتور شخص کون ہے؟ امیر شام نے کہا کہ شام میں میرے بڑے بڑے پہلوان ہیں، بڑے بڑے بہادر موجود ہیں۔ تو علی ابن ابی طالب کے بیٹے محمد حنفیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کو بلاؤ اور میں یہاں بیٹھتا ہوں تمہارے دربار میں، اور ان سے کہو کہ میں بیٹھتا ہوں، سب مل کر مجھے اٹھائیں۔ آئے بڑے بڑے پہلوانوں کو بلایا گیا، آئے سب مل کی کوشش کی کہ کسی طرح سے محمد حنفیہ کو اٹھائیں، سارا زور لگانے کے باوجود نہیں اٹھا سکے۔ جب تھک گئے پیچھے ہٹے، پھر خود امام جناب محمد حنفیہ کھڑے ہوئے، کہا میں خود کھڑا ہوا ہوں، اٹھا تو نہیں سکے، ان سے کہو زور لگائیں اور مجھے زمین پر بٹھا دیں۔ سب نے کوشش کی لیکن نہیں بٹھا سکے۔ یہ محمد حنفیہ ہیں، علی کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے، واقعاً علی کے فرزند ہیں، شجاع ہیں، بہادر ہیں، تنومند ہیں، قوی ہیکل ہیں، قوی الجثہ ہیں، قد آور ہیں، لیکن یہی محمد حنفیہ جو اتنے بہادر اور دلاور اور پہلوان ہیں، جنگ جمل میں علی امیر المومنین نے اونٹ کی طرف اشارہ کیا جس کا نام عسکر تھا، کہ اے حنفیہ جاؤ اور جا کر اس اونٹ کی ٹانگیں کاٹو، اور خطبہ ارشاد فرمایا اے حنفیہ تزول الجبال ولا تزل، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے لیکن تو نے اپنی جگہ سے نہیں ہلنا، تدفل عرض قدمک، اپنے قدم زمین میں گاڑ لو، اپنے دانتوں کو مضبوطی سے بھینچ لو، اپنی کھوپڑی کو عاریتاً خدا کے راستے میں نثار کر دو، اپنی نگاہوں کو دشمن کے آخری فرد پر مرکوز کر دو، اور یہ یقین رکھو کہ فتح و نصرت صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن محمد حنفیہ نے کیا کیا؟ اتنے مضبوط ہیں، قوی ہیکل ہیں، حضرت نے خود سے خود اور زرہ پہنایا، روانہ کیا، اس کے باوجود جب کثرت سے تیروں کی بارش ہوئی محمد واپس آ گئے، دوبارہ کندھا تھپتھپایا کہ محمد حنفیہ آپ علی کے بیٹے ہو، جاؤ جا کے فتنے کی جڑوں کو کاٹ دو۔ دوبارہ اٹھے، گئے، کوشش کی، زور لگایا، لیکن اتنی کثرت سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی کہ محمد حنفیہ مقاومت نہیں دکھا سکے، پلٹ کے آ گئے۔ جب دیکھا امیر المومنین نے آپ کا بیٹا محمد حنفیہ فتنے کی جڑ قطع نہ کر سکے، پلٹ آئے، کثرت سے تیروں کی بارش کے باعث پلٹ آئے، تو اب امیر المومنین نے زبان سے کچھ نہیں کہا اور نگاہوں سے اپنے فرزند امام حسن مجتبی کی طرف دیکھا۔ جیسے امیر المومنین نے حسن مجتبی کی طرف دیکھا، آپ نے تلوار لی، گھوڑے پر سوار ہوئے، ایڑ لگائی، اور دیکھتے ہی دیکھتے خود حضرت کے اپنے سپاہی حیران تھے، جس سرعت سے امام حسن مجتبی اپنی فوج کے درمیان سے نکلے، اور سامنے والے ابھی تیر اپنی کمانوں میں درست کر رہے تھے کہ چلائیں، لیکن جیسے بجلی چمکتے یوں حسن مجتبی قلب لشکر میں داخل ہوئے اور اتنی مہارت سے تلوار چلائی کہ ایک ہی وار میں عسکر کی چاروں ٹانگیں کاٹ کے زمین پر گرایا۔ اور پھر اسی سرعت سے پلٹے اور تلوار کو اپنے بابا کے قدموں میں رکھ دیا، اور علی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ادھر محمد حنفیہ امیر المومنین کا چھوٹا بیٹا شرمندہ ہے کہ مجھ سے جو کام نہیں ہو سکا، میں اتنا قوی الجثہ، اتنا قداور، قوی ہیکل، مضبوط اندام، اتنا قوی بدن، جو کام میں نہیں کر سکا،
حسن مجتبیٰ نے ایک لمحے میں انجام دے دیا. اب پریشانی کی باعث ان کے چہرے سے پسینہ ٹپک رہا ہے اور زمین پر اپنی انگلیوں سے لکیریں کھینچ لیں کہ مجھ سے یہ کام نہیں ہو گیا, شرمندہ ہے. حضرت خوش تھے امیر المومنین, اور جب چھوٹے بیٹے پر محمد پر نگاہ پڑی تو کہا محمد پشیمان نہ ہو, پشیمان نہ ہو. لیکن کیسے؟ اب پسینہ گر رہا, چہرہ زمین پہ گڑا ہے اور مسلسل زمین پہ لکیریں کھینچے. فرمایا محمد پشیمان نہ ہو. جب دوسری مرتبہ کہا اور محمد حنفیہ کی طبیعت نہیں سنبھلی اور شرمندگی کا اظہار ہو رہا ہے, ایک مرتبہ علی کے چہرے پر جلال آیا. فرمایا محمد حنفیہ پشیمانی تب ہوتی ہے جب دو انسان برابر ہوں. تمہارا اور حسن مجتبیٰ کا کوئی تقابل نہیں ہے. تم میرا بیٹا ہے, حسن مجتبیٰ رسول اور بطول کا فرزند ہے. حسن مجتبیٰ کائنات کا شجاع ترین انسان, کہ سگے بھائی جس حسن مجتبیٰ کی برابری نہ کر سکیں, کیا شام کے اوباش ان کے ساتھ ہم تقابل کر سکتے ہیں حسن مجتبیٰ کا؟ کون ہے حسن مجتبیٰ؟ کیا شجاعت ہے, کیا جرأت اظہار ہے.